السلام علیکم۔ آج تماشا میرے آگے کی اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ایک کہانی سنائیں گے، اور ایسا نہیں کہ یہ کہانی صرف کہانی ہی ہوگی۔ تصور کریں، ہزاروں سال پہلے کی ایک خاموش رات، زمین کی گہرائیوں سے کہیں کہیں ایک سیاہ گاڑا مادہ آہستہ آہستہ سطح پر رس رہا ہے۔ قدیم انسان اسے حیرت سے دیکھتا ہے، اسے ابھی معلوم نہیں کہ یہی مادہ ایک دن دنیا کی سیاست، معیشت اور جنگوں کا رخ بدل دے گا۔ جی ہاں، یہ تھا تیل، جسے اب سیاہ سونا بھی کہا جاتا ہے۔ آج کے ولاگ میں ہم سفر کریں گے قدیم تہذیبوں سے لے کر جدید عالمی سیاست تک، جہاں تیل صرف ایک قدرتی وسیلہ نہیں بلکہ طاقت، اقتدار اور جنگ کی کہانی بھی بن جاتا ہے۔ دنیا میں تیل کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق 3000 سال قبل مسیح میں میسوپوٹیمیا یعنی آج کے عراق کے علاقے میں تیل کا استعمال دیکھا گیا۔ اس وقت لوگ زمین سے رسنے والے قدرتی تیل کو بیچومین یا قیر کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ قدیم بابلی تہذیب میں اس کے استعمال بڑے حیران کن تھے۔ عمارتوں اور اینٹوں کو جوڑنے کے لیے، کشتیوں کے عرشوں پر کشتی کو پانی سے محفوظ بنانے کے لیے، سڑکوں اور دیواروں کی مضبوطی کے لیے، یہاں تک کہ مشہور ہینگنگ گارڈنز آف بیبلون کی تعمیر میں بھی بیچومین کے استعمال کے آثار ملتے ہیں۔ قدیم مصر میں یہ ممی بنانے کے عمل میں بھی استعمال ہوتے تھے۔ یعنی تیل یا اس وقت کا جو سیال مادہ صرف تعمیرات ہی نہیں بلکہ مذہبی اور ثقافتی رسومات کا بھی حصہ بن چکا تھا۔ قدیمی چین میں جو ریکارڈ ہمیں ملتا ہے اس میں ایسے اشارے ملتے ہیں کہ 2000 سال قبل مسیح میں چین میں اس سیال مادے کو نتھار کر یا ریفائن کر کے اسے روشنی کے لیے استعمال کیا گیا، اور بعد ازاں 200 سال قبل مسیح میں اس کی ترسیل بانس کے بنے ہوئے پائپس کے ذریعے کرنے کے شواہد بھی ملتے ہیں۔ قدیم فارس اور آتش پرستوں کی سرزمین، جسے اب ایران کہا جاتا ہے، وہاں بھی تیل کی موجودگی صدیوں سے معلوم تھی۔ ایران کے بعض علاقوں میں زمین سے قدرتی گیس اور تیل نکل کر خود ہی جلنے لگتا تھا۔ یہی آگ بعد میں زرتشتی مذہب کے مقدس آتش کدوں سے منسوب کی گئی۔ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ مقدس آگ ہے جو زمین کے اندر سے آسمانی طاقت کے طور پر ظاہر ہوتی ہے۔ یہ وہ دور تھا جب انسان تیل کو سمجھ تو رہا تھا، مگر اس کی اصل طاقت اس سے ابھی یہ ناواقف تھا۔ وقت یوں ہی اپنی رفتار سے چل رہا تھا اور انسان پر قدرت کے کئی پنہاں وسائل آشکار ہو رہے تھے، جسے وہ اس وقت اپنی عقل اور فہم کے مطابق استعمال میں لا کر اپنی زندگی کو آسان بنانے کی کوشش کرتا رہا۔ زمانے نے کروٹ بدلی اور پھر شروع ہوا قرون وسطیٰ یعنی میڈیول ٹائم۔ قرون وسطیٰ میں تیل صرف تعمیر یا مذہب تک محدود نہیں رہا۔ کہا جاتا ہے کہ بازنطینی سلطنت نے ایک خفیہ ہتھیار ایجاد کیا جسے گریک فائر کہا جاتا تھا۔ یہ ایک آتش گیر مایع تھا جو پانی پر بھی جلتا رہتا تھا۔ مورخین کا خیال ہے کہ اس میں خام تیل یا اس سے حاصل ہونے والا مواد شامل ہوتا تھا۔ بحری جنگوں میں یہ ہتھیار دشمن کے جہازوں کے لیے تباہ کن ثابت ہوتا تھا۔ یوں تیل پہلی بار جنگی ہتھیار کے طور پر تاریخ میں داخل ہوا۔ 19ویں صدی تک دنیا میں تیل کا استعمال محدود تھا کہ 1859 میں امریکی ریاست پینسلوینیا میں ایک واقعہ پیش آیا۔ یہاں ایک شخص ایڈون ڈریک نے پہلی مرتبہ باقاعدہ طریقے سے زمین میں کنواں کھود کر تیل نکالا، اور یوں اسے جدید تیل کی صنعت کی پیدائش سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ 1846 میں آذربائیجان میں باکو کے نزدیک ایک 20 میٹر کنویں سے تیل دریافت ہو چکا تھا۔ بہرحال جلد ہی دنیا کو معلوم ہو گیا کہ تیل صرف چراغ جلانے کے لیے نہیں بلکہ صنعتی انقلاب کا ایندھن بن سکتا ہے۔ 20ویں صدی شروع ہوتے ہی تیل دنیا کی سب سے اہم توانائی بن گیا۔ گاڑیاں، صنعتیں اور فوجی مشینری، جہاز سب تیل پر چلنے لگے۔ اسی دوران مشرق وسطیٰ میں تیل کے بڑے ذخائر دریافت ہونے لگے۔ سب سے پہلے 1908 میں ایران، 1927 میں عراق، 1932 میں بحرین، 1938 میں سعودی عرب میں بڑے پیمانے پر تیل کے تجارتی سطح کے ذخائر دریافت ہوئے۔ یہ خطہ اچانک دنیا کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ بڑی عالمی طاقتیں یہاں سرمایہ کاری اور اثر و رسوخ بڑھانے لگی۔
تیل کے تجارتی اور صنعتی استعمال پر تو بات ہو گئی، اب آتے ہیں اس کے جنگوں میں استعمال سے لے کر اس کے ذخائر پر ہونے والی جنگوں کی طرف۔ پہلی عالمی جنگ کے دوران برطانیہ نے اپنی بحریہ کو کوئلے سے تیل پر منتقل کیا۔ اس کے بعد تیل تک رسائی ایک اسٹریٹجک ضرورت بن گئی۔ دوسری عالمی جنگ میں جرمنی اور جاپان کو تیل کی شدید کمی کا سامنا تھا۔ ہٹلر نے سوویت یونین کے قفقاز کے تیل کے ذخائر پر قبضہ کرنے کی کوشش بھی اسی وجہ سے کی تھی۔ بعد کے دور میں بھی تیل عالمی سیاست کا محور رہا۔ 1973 میں تیل پیدا کرنے والے عرب ممالک کی تنظیم نے یوم کپور جنگ پر اسرائیل کا ساتھ دینے والے ممالک کے لیے تیل کی فراہمی پر پابندی عائد کر دی، جس سے مغربی ممالک میں تیل کا شدید بحران پیدا ہوا۔ اس کے بعد 1991 میں ہونے والی خلیجی جنگ، پھر عراق میں صدام کے خلاف امریکی کارروائیاں اور مشرق وسطیٰ کی حالیہ کشیدگیاں، یہ سب عالمی طاقتوں کی پالیسی پر تیل یا توانائی پر قابو پانے کی کوششیں ہیں۔ گو کہ تیل شمالی اور جنوبی امریکہ سمیت دنیا کے مختلف خطوں سے نکل رہا ہے، لیکن اب یہ توانائی روزمرہ استعمال سے زیادہ طاقت یا اجارہ داری قائم کرنے کا ایک وسیع پیمانہ ہے، یا کہہ لیجیے ایک وسیع بساط ہے جس پر چالیں چلی جا رہی ہیں۔ مثال کے طور پر امریکی حکمران جماعت کے ایک اہم سینیٹر لنڈسے گراہم کا یہ تازہ ترین بیان کہ وینزویلا اور ایران کے پاس دنیا کے تقریباً 31% تیل کے ذخائر ہیں اور ہم یہ حاصل کریں گے، جو کہ ان کے بقول چین کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ہے۔ یہ بہت اچھی سرمایہ کاری ہے، یہ ان کا کہنا تھا۔ آج دنیا ایک نئے لیکن مشکل دور میں داخل ہو چکی ہے۔ ایک طرف تیل اب عالمی معیشت کی بنیاد ہے اور دوسری طرف قابل تجدید توانائی تیل کے دور کو چیلنج کر رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا سیاہ سونے کا زمانہ ختم ہونے والا ہے، یا تیل آنے والی دہائیوں میں بھی دنیا کی سیاست اور معیشت کو اسی طرح متاثر کرتا رہے گا؟ زمین کی گہرائیوں سے نکلنے والا یہ سیاہ مادہ کبھی عمارتوں کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوا، کبھی مذہبی آگ سمجھا گیا، کبھی جنگی ہتھیار بنا، اور پھر پوری دنیا کی معیشت اور سیاست کا محور بن گیا۔ تیل کی کہانی دراصل انسانی تہذیب کی کہانی ہے، طاقت، ترقی، لالچ، بقا کی کہانی۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں۔